مفتی صاحب آپ خیریت ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے جو خیریت دریافت کی ہاں یہ جی، بڑی غنیمت ہے۔ میں تو کرتا رہتا ہوں جی حضرت، آپ بہت چار شکریہ وقت آپ کا، پوچھتا ہوں، جزاکم اللہ تعالی آپ خیران۔ آتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازیں۔ آمین۔ اور عشرہ ذو الحجہ کے بہت ہی اہم ایام سب اختتام پذیر ہونے والے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے حسرت بھی رہتی ہے کہ ہم نے یہ وقت گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں رمضان سے بھی بڑھ کر انسان کو چاہیے کہ وہ عبادتوں میں مشغول ہو جائے اور دل جان ایک کر کے عبادتوں میں انسان مصروف ہو اور قربانیاں سر انجام دینے میں وقت گزارے۔ بہت ہی پر لطف ایک زمانہ گزرا ہے کہ جس میں قربانی بڑے ہی شوق و ذوق اور پوری تیاری کے ساتھ لوگ دیا کرتے تھے، اس کا موقع بھی میسر تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ پورا سال خود جانور خریدتے تھے، پورا سال اس کی پرورش کرتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے گھاس وغیرہ کھلاتے تھے، پھر اس کے بعد عید کے موقع پر ایک ایک حصے میں جو ہے وہ مہندی لگاتے تھے اور پھر اس کے بعد اس سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ اس پیارے جانور کو ذبح کرتے وقت صرف جانور کی محبت میں آنکھوں سے زار و قطار وہ روتے تھے، آنسو نکلتے تھے، پھر قربانی فرماتے تھے۔ تو ایک قربانی کے لیے ان کا اتنا اہتمام سال بھر کے لیے رہتا تھا، پورا سال اتنا اچھا جانور خریدنا، اس کی پرورش کرنا، صبح شام اس کو کھلانا پلانا، اس کو پیار کرنا، نہلانا، اس کو صاف رکھنا، خوبصورت کرنا، پھر اس سے محبت ہونا، اور محبت بھی اتنی زیادہ کہ وہ جانور اور مالک کے درمیان ایک قوی تعلق اور رشتہ ہو جائے، اور اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنا لگاؤ اور جذباتی تعلق اس کے ساتھ ہو جائے، پھر اس کو سجانا، مہندی لگانا، اور پھر اس کے بعد ذبح کرتے وقت جانور کی محبت میں آنکھوں سے آنسو بہانا، پھر اس کے بعد وہ حضرت قربانی فرمایا کرتے تھے آنسو بہا بہا کے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم جو محبوب چیز ہے اس کی قربانی جب تک نہیں کر لو گے۔ کوئی محبوب چیز کی قربانی کرنے پر سبحان اللہ پھر یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلے تو وہ شے محبوب بنے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی قربانی کی جائے۔ تو کم از کم ہم اچھے سے اچھے جانور، یعنی کم سے کم قیمت پر ہم جاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لارج کاؤ وغیرہ قربان کریں، اچھا جانور قربان کریں، مہنگا جانور قربان کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم پیسے اس میں لگائیں، کچھ اس میں محسوس یہ ہو کہ قربانی ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے، پھر جا کے قربانی کا لطف آئے گا، پھر جا کے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ سبحان اللہ، وہ پھر تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، دل کی نیت اللہ تک پہنچتی ہے، نیت کی پاکیزگی اللہ تک پہنچتی ہے، اور دل کی جو قربانی ہے سبحان اللہ وہ پہنچتی ہے۔ ہماری قربانی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار قرار دیا گیا ہے، سنت ابیکم ابراہیم کا عنوان اس کو دیا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے لبریز زندگی کا مطالعہ اگر کیا جائے، اور قدم پر ان کو جو قربانیاں دینی پڑی، جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جن مشقتوں سے گزرنے کی نوبت ان کو آئی، جن پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور زندگی میں جو جاں جد و جہد ان کو کرنی پڑی، اس کا پورا مطالعہ اگر ہم کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کے عشق میں اور ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے سبحان اللہ کس طرح ان کو جان کھپانی پڑی، کس طرح ان کو قربانیاں دینی پڑی، کس طرح ان کو مشقتیں جھیلنے کی نوبت آئی، کس طریقے سے ان کو جد و جہد کرتے ہوئے
مشکلات کو عبور کرنے کا موقع زندگی میں آیا، پھر جا کے سبحان اللہ ان کو یہ اعلیٰ مقام نصیب ہوا۔ پھر باپ بیٹے کی قربانی، وہ بھی چہیتے بیٹے، پیارے بیٹے، لاڈلے بیٹے، محبوب بیٹے، پوری 60 سال کی دعاؤں کا ثمرہ جو بیٹا، 60 سال تک کوئی دعا کرے اولاد کے لیے، یا اللہ اب اولاد عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور ان کا جملہ یہ تھا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ بڑھاپے کے انتہا پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجھے اسماعیل عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا زبردست سبحان اللہ نتیجہ سامنے آیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اس وقت تک اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اکلوتے بیٹے، لاڈلے بیٹے، دعاؤں کا ثمرہ جو بیٹا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ بعض روایتوں کے مطابق 8-10 سالہ عمر تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق وہ 14 سال کی عمر تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ حکم آئے کہ ان کو قربان کر دیا جائے۔ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا، بیٹے سے پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بیٹا ابھی تک سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اکلوتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، وہ سوال نہیں اٹھا تھا، کویسٹن ریز نہیں کرتا، اور اعتراض نہیں کرتا، لاجک نہیں پوچھتا، حکمت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں تو ایک معصوم بچہ ہوں، گناہ کرنے کی کوئی عمر بھی مجھے ابھی تک نہیں ہوئی، تو میرے اوپر کیسے یہ حکم نافذ کیا جاتا ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اطاعت تھی، اور تسلیم و رضا کی کیا کیفیت تھی کہ جس کو انسان الفاظ کے ذریعے بیان نہ کر سکے۔ تسلیم و رضا کی کیا عجیب کیفیت تھی، کس طرح تسلیم و رضا کا پیکر بن کر، اللہ کے رضا جوئی کا پیکر بن کر انہوں نے اپنے خواہشات کو دفن کیا، اور دنیا کی محبت کو بالکل بھلا کر ایک اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا ایک عظیم جذبہ دل میں پیدا فرمایا۔ اے کاش کہ دنیا کی محبت نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے، مال کی محبت، دولت کی محبت، پیسوں کی محبت، لمبی عمر کی محبت، موت سے نفرت، اور پھر مال و دولت کی محبت، مفاد پرستی ہے، خود غرضی ہے، مجھے ساری سہولیات مل جائیں، مجھے اچھا کھانا مل جائے، اشیاء خور و نوش کا سب سے اچھا سامان مجھے مل جائے، اور جناب اپنی خواہشات کا پیٹ بھرنے کے لیے میں ہالیڈے منانے جاؤں، لذت کام و دہن کے سارے اسباب مجھے میسر آ جائیں، اور دنیا کی محبت رگ و پے میں ہماری سمائی ہوئی ہے، اور خون میں دنیا کی محبت جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور دل ہے کہ ہر وقت دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، اور اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ چنانچہ دنیاوی نقصان پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے حقیقت دنیا کی سمجھ لی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے، حقیقی زندگی سے ہمیں واسطہ پڑنے والا ہے، اور اس لیے انہوں نے دنیا کی محبت کو بالائے طاق رکھ کر، دنیا کی محبت کو فراموش کر کے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر، سبحان اللہ، ایک اللہ کے رضا کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا تھا، اور کس طریقے سے رضا الہی کے مقصد کے حصول کے لیے سبحان اللہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طریقے سے انہوں نے قربان کیا تھا۔ اور زندگی کی جب ابتدا ہوتی ہے، زندگی کو برتنے کا مزہ جب انسان ابھی حاصل کرنا ہی چاہتا ہے، اور ابھی خیال آتا ہے کہ یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فان کروں گا، مزے اڑاؤں گا، لطف اٹھاؤں گا، ہالیڈے مناؤں گا، سفر کروں گا، اور دنیا کو اچھی طرح برتوں گا، تو کم عمری میں انسان چاہتا ہے کہ کھانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور میٹھا کھانے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور
کسی قسم کا جسمانی کوئی عارضہ بھی بظاہر لاحق نہیں ہوتا، جسم بھی ساتھ دیتا ہے، صحت ساتھ دیتی ہے، اور انسان کو انسان کی جوانی ساتھ دیتی ہے، اور ایک جوان رعنا کوئی ہوتا ہے، اور مستقبل کی امیدیں بہت زیادہ مستقبل کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اور کوئی بچپن میں اگر ہوتا ہے اور گاؤں دیہات کا بھی رہنے والا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم نے کیا فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام۔ سبحان اللہ، ان تمام چیزوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ محبت اور شہوات کی محبت، حب الشہوات من النساء والبنین، پھر اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، سبحان اللہ، یہ جو والخیل المسومہ، انسان گھوڑا پالتا ہے، جانور پالتا ہے، چوپائے پالتا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ چوپائے جو گھریلو پالتو جانور ہیں ان کی محبت ہوتی ہے، کھیتی باڑی کی محبت ہوتی ہے، فصلوں کی محبت ہوتی ہے، پھل فروٹ کی محبت ہوتی ہے، باغات کی محبت ہوتی ہے، جائیداد کی محبت ہوتی ہے، وہ ساری محبتیں انسان کو گھیر لیتی ہے، اور دنیا کی محبت کا ایک پتلا انسان بن جاتا ہے۔ پھر مستقبل کی امیدیں ہوتی ہیں، اس وقت جو ہے وہ انسان کا جو سبحان اللہ اس کی جوانی ایسی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اس کے کڑیل بازو ہوتے ہیں، اور اس کی سبحان اللہ چھاتیاں ہوتی ہیں، اس کی صحت ہوتی ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، اور اس کی دنیا کی زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، اور صحت کے جو مزے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بسوں میں انسان بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو بس اگر ادھر ادھر ہو جائے تو بوڑھے لوگ جو ہیں کس طرح چیختے چلاتے ہیں کہ راستہ صحیح نہیں ہے اور کمر ٹوٹ رہی ہے، لیکن جوانوں کو اس سے لطف آتا ہے، وہ مزے لیتے ہیں جوان کہ راستہ خراب ہے اور گاڑی جو ہے اچھل کود رہی ہے، اور یہ وہ ہو رہا ہے تو ادھر سے ادھر ہو رہی ہے گاڑی، اور اس کی وجہ سے تکلیف بظاہر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جوانوں کو اس کا مزہ بھی ہوتا ہے، لطف بھی آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت انسان کی ایک محبت ہوتی ہے۔ اور ابتدائی عمر میں انسان کو پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی اور لمبے مستقبل اور دنیا کی زندگی کا کتنا بڑا خواب ان کے سامنے ہوتا ہے۔ بڑھاپا آ جائے تو ذرا جانے کی فکر بھی پیدا ہونے لگتی ہے، اور کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور کمر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹنوں کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے، بازوؤں میں بھی وہ طاقت نہیں رہتی، تو اس کے بعد جو ہے انسان کچھ سوچتا ہے کہ چلو اب جانے کا زمانہ آنے کو ہے اور ہم تو رخصت ہی ہو جائیں گے۔ لیکن سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی کی ابتدا ہونے والی تھی، اور مستقبل کا خواب ان کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ انسان ہونے کے ناطے دنیا کی رنگینیاں بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، لیکن کہاں وہ جوانی ہے، کہاں وہ مستقبل کے خواب ہیں، وہ سب فراموش کر گئے، سب چیزیں بھلا دیں، سارے جذبات قربان کر دیے، سارے خواہشات دفن کر دیں۔ سب سے بڑا جو جذبہ تھا وہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل، اور سارے جذبات کی قربانی، سارے خواہشات کو دفن کرنا، زیر زمین کر دینا، یہ پیش نظر تھا کہ نہیں، اللہ کے رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، رہ کے بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیاں بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیا رہیں، رہ کے بشر کو دنیا میں زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیاں بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیا رہے۔ کوئی نہ تھا، کوئی نہ رہا، اور کوئی نہ رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا دور بھی ہر انسان پر گزرا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا۔ اگر 50 سال میری عمر ہے تو 51 سال پہلے میرا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، میں عدم میں تھا، میرا کوئی وجود نہیں تھا، میری کوئی ہستی نہیں تھی، میرا کوئی تذکرہ نہیں تھا، میں کوئی قابل ذکر شے بھی دنیا میں نہیں تھا،
کوئی میرا دوست نہیں تھا، کوئی میرا محبوب نہیں تھا، کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، کوئی میرے لیے آنسو بہانے والا نہیں تھا، کوئی میرا تذکرہ تک کرنے والا نہیں تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں عدم کے دور میں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مستقبل میں بھی ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، اور یہ چند روزہ دنیا کی زندگی ایک بے حقیقت زندگی ہے، فنا کے گھاٹ اترنے والی زندگی ہے، موت نے یقینی طور پر آنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم بھلا دیتے ہیں، اپنی حقیقت بھلا دیتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو جان لیا، اب میں پہلے نہیں تھا، آئندہ نہیں رہوں گا، یہ چند روزہ کھیل ہے، اور دنیا کی زندگی میں یہ چند روزہ اچھل کود ہے، اور خوشی سے بلیوں اچھلنا ہے، اور ایک خیال خام ہے، اور کچھ عارضی زندگی میں مزے اڑانا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کوئی پائیدار خوشی نہیں ہے، یہاں کی کوئی خوشی بھی پائیدار نہیں ہے، یہاں کا کوئی غم بھی دائمی نہیں ہے، وہ غم بھی ختم ہو کر رہ جائے گا، اور وہ خوشی بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں کی کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو جب جوانی کی ابتدا ہوا چاہتی ہے، جب جوانی کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے، تو انسان کے سامنے بہت لمبا خواب ہوتا ہے، خواہشات کا ایک جال ہوتا ہے، مستقبل کا ایک پلان ہوتا ہے، اور منصوبے ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اور ایک بہت سنہرا خواب ہوتا ہے۔ لیکن ایسے میں اپنی حقیقت کو جان لینا، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جانا، اور تمام خواہشات کو دفن کر دینا، اور ایسی زندگی میں رضا الہی کو مقصود بنا لینا، ایک اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے، اور اس ایک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر دینا، اور زندگی کی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینا، اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز خم کر دینا۔ یہ جذبہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدرجہ اتم بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی ایسا ہی جذبہ فراواں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو، اے میرے پیارے ابو، یا ابت افعل ما تؤمر، اب کر گزریے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کس بات کی دیر ہے، اب تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معنی اس میں پوشیدہ ہے، بڑے پیارے انداز میں یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ العظیم، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کئی کام کرنے کے لیے تاریخ میں یہ روایات ملتی ہیں کہ حکم دیا کہ یا اے میرے ابو، پیارے ابو، اللہ کا حکم آیا ہے، کوئی تاخیر نہ کیجئے، جلدی جو ہے وہ آپ ذبح کر لیجئے، اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کر لیجئے، کوئی سوال نہیں اٹھاتے، کوئی اشکال نہیں کرتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی لاجک نہیں پوچھتے کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کون سا گناہ کیا، میرا کیا قصور ہے کہ اس کم عمری میں اور اس معصومیت کے زمانے میں مجھے ذبح کرنے کا حکم دے دیا جائے، اور مجھے زندگی کو برتنے کا، زندگی سے لطف اٹھانے کا کوئی موقع مجھے فراہم نہ کیا جائے۔ میں نے ایسا کوئی گناہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ایسی خطا تو نہیں کی، میں نے ایسا کوئی جرم تو نہیں کیا۔ کیا جرم تھا کہ اس کم عمری میں اور معصومیت کے دور میں، معصومیت کے زمانے میں مجھے ذبح کر دیا جائے؟ نہیں، کوئی سوال نہیں پوچھتے۔ اللہ کا حکم تمام چیزوں پر مقدم ہے، خواہشات پر مقدم ہے، لاجک پر مقدم ہے، اور عقلی دلائل پر مقدم ہے، اور مجھے حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے معقولیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سجائی دے کے نہ دے، ہر صورت میں مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل کو مقدم کرنا ہے۔ چنانچہ یہ جذبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں کار فرما تھا، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر۔ جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور وہ ان کو الٹا لٹا دیا، منہ اوندہ کر کے لٹا دیا، وتلہ للجبین، پیشانی نیچے کی طرف، فرمایا یا اے میرے ابو، آپ آنکھوں میں پٹی باندھ لے، ایسا نہ ہو کہ چہرہ صاف دکھائی دے اور چہرہ چہرے سے مل جائے، آئی کنٹریکٹ ہو جائے، اور اپنے
فرزند ارجمند اور اپنے پیارے لاڈلے بیٹے کی محبت آڑے میں آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر پائے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ آپ الٹا لٹا دیجئے اور باپ کی اور اولاد کی گردن کو ایک باپ چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، اس کی محبت کرتا ہے، اور ایک باپ جو ہے وہ اولاد کی گردن سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر لیجئے اور مجھے الٹا لٹا دیجئے، اور تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک بات اور کہا میرے ابو، یہ کر لیجئے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح فرما دیں گے تو اس کے بعد میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت کرنے لگوں۔ یہ تو ایک فطری امر ہے ہاتھ پاؤں ہلانا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم میں میرے ہاتھ پیر لگ جائے، گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ لیجئے تاکہ سٹ پھٹ کرنے کی وجہ سے، حرکت کرنے کی وجہ سے گستاخی کا ارتکاب نادانی میں مجھ سے نہ ہو جائے، اور پھر آپ مجھے ذبح کر لیجئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میرا یہ جو کپڑا ہے اس کو اتار کے میری امی کو آپ پہنچا دیجئے۔ میری امی سے میں آخری اجازت بھی میں نہیں لے سکا۔ انہوں نے مجھے سنوار کے مجھے انہوں نے تقریب کے لیے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ بناؤ سنگار کے بعد مجھے انہوں نے بھیج دیا۔ یہ کپڑا ان کو جب مل جائے گا، جب ان کو پریشانی ہوگی وہ سونگ لیا کریں گی، اس کو وہ دیکھ لیا کریں گی، اس سے شاید ان کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے، شاید ان کو اس سے تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری تاریخ کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک، آسمانوں تک لاکھوں کروڑوں فرشتے رونے لگ گئے، ان کی چیخیں نکل گئی۔ یہ 2 مرتبہ فرشتے روئے۔ ایک طائف کے میدان میں سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر پھینکے جا رہے تھے اور آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو رہا تھا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے اور مسلسل اٹھ رہے تھے، دوبارہ چلنے لگ جاتے، پھر دوبارہ پتھر برسا کر آپ کو گرا دیتے تھے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے خون سے شاید طائف کی زمین لالہزار ہو رہی تھی، اور ایسے موقع پر فرشتے روئے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب 60 سالہ دعاؤں کا ثمرہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے اور ان کے اوپر چھری چلا رہے تھے، تو 7 آسمان کے فرشتے چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا قربانی ہو رہی ہے، کیسا جذبہ جس کو قربان کیا جا رہا ہے، کیسی خواہش جس کی قربانی دی جا رہی ہے، کیسی محبت جس کو اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، کیسا پیار ہے جس کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت تھا کہ سارے فرشتے رونے لگ گئے تھے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن جذبوں سے سرشار کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کے لیے جو جذبات ان کے دل میں تھے، شیطان آتا ہے، شیطان سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے گھر بھی پہنچ جاتی ہے اور بزرگ کے بھیس میں آتا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے کہ بزرگوں کے بھیس میں آنے سے دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے، تو بعض دھوکے باز ایسے ہوتے ہیں جو بزرگوں اور اللہ والوں کا بھیس اختیار کرتے ہیں، تو شیطان نے ایسا ہی بھیس اختیار کیا، ماں کو ورغلایا اور ماں کو غلط اطلاع دی اور چاہا کہ ان کا دل بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، ذرا تبدیل ہو جائے، ذرا اولاد کی محبت دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ تو آپ سے دھوکہ دے کر لے گئے، وہ تو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ماں بھی ماں تھی، حاجرہ بھی حاجرہ تھی، تسلیم و رضا کا پیکر بن کر انہوں نے اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر سجود ہو کر، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کر کے اللہ کے ہر حکم کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے تیار کیا تھا، سبحان اللہ العظیم، پھر وہاں ورغلا نہیں سکا، دھوکہ نہیں دے سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا مینا کے میدان میں، مینا کا میدان ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، وہ آج تک وہ پوری دنیا کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مینا کے میدان میں تم جاؤ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پورے سال وہاں جاتے رہو، اور حج کے زمانے میں وہاں پر تم
5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرو اور مینا کے میدان میں جا کر اس تاریخ کو یاد کرو، کیوں میں نے مینا کے میدان کو، اس بے آب و گیاہ میدان کو، اس خالی وادی کو، اس کو کیوں اتنا بڑا اعزاز ملا ہے، کیوں اتنا بڑا اتنی تعظیم کا مرکز اس کو بنایا گیا ہے، کیوں پوری دنیا کے لیے اتنا بڑا مقام مقدس اس کو قرار دیا گیا ہے، کیوں جوق در جوق لاکھوں فرزندان توحید ہر سال اس جگہ کی زیارت کر کے ایک نئے جذبے سے، نئے ولولے سے سرشار ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسے ان مقامات کے سیر کے نتیجے میں ساری زندگی کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں اور محبت سے سرشار ہو کر اور بے شمار منافع اور روحانی فائدے اور قوتیں حاصل کر کے اور اسپرٹ حاصل کر کے ایک ایمان کو قوت بخشتے ہیں، جلا بخشتے ہیں اور روحانی بالیدگی حاصل کرتے ہیں اور ایمان میں غیر معمولی اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ کیوں ہے کہ یہ تسلیم و رضا کا میدان ہے، یہ مینا کا میدان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیل حکم کا ایک میدان ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے سب سے زیادہ جو پیار ہے، سب سے زیادہ جو محبت ہے، سب سے زیادہ جو خواہشوں کا مرکز ہے، اس بیٹے کو قربان کر دینے میں سے بھی دریغ نہیں کیا، اس پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا، کوئی سوال دل میں پیدا نہیں ہوا، کوئی اعتراض دل میں نہیں اٹھا اور کوئی اللہ کے خلاف کوئی شکایت نہ دل میں پیدا ہوئی، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر آیا۔ سبحان اللہ، یہ میدان تسلیم و رضا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے سے سرشار ایک تاریخی یادگار ایک میدان ہے۔ تو اس میدان میں قیامت تک لاکھوں لوگوں کو، پوری انسانیت کے نمائندوں کو وہاں جا کر جذبہ عبدیت سے اپنے آپ کو سرشار کرنے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا ایک جذبہ فراواں اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے اس میدان میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اس میں وہاں پر 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یادگار میدان ہے، اسماعیل کی قربانیوں کا یادگار میدان ہے۔ وہاں بھی شیطان جا کے ورغلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، 3 مقامات پر آخری دفعہ جا کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، اپنے محبوب چہیتے بیٹے کو تم ذبح کر رہے ہو، اتنا زیادہ محبوب، اتنا زیادہ پیار کا بیٹا، یہ خواب ہی تو دیکھا تھا، خواب میں تو تعویل بھی ہو سکتی ہے، تم کیوں باز نہ آ جاؤ، کیوں اپنے اتنے پیارے بیٹے کی جان کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر اور اس کے جو پیار تمہارے دل میں ہے اس کی خاطر کیوں نہ باز آ جاؤں، کیوں جا رہے ہو، کیوں دیوانہ پن دکھا رہے ہو، کیوں تم جنون کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اس طریقے سے ورغلایا ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطانی وسوسے کو، شیطانی دسیسہ کاری، شیطانی فریب کاری اور شیطانی وسوسے کو اس وقت دفع کرنے کے لیے ابلیس پر پتھر پھینکا تھا۔ 3 مقامات پر اس نے وسوسہ ڈالا تھا، تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پتھر پھینکے تھے۔ آج تک رمی جمرات 3 مقامات پر پتھر پھینکنے کا عمل حجاج کرام کے لیے سب سے بڑا واجب ایک عمل ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حج کے تمام ارکان میں سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے، سب سے زیادہ جو کٹھن کام ہے، سب سے زیادہ جو خطرے کا کام ہے وہ رمی جمرات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا شیطان، یہ درمیانہ شیطان، یہ چھوٹا شیطان۔ وہ ایک ہی شیطان تھا، ایک جگہ پر اس نے ورغلایا تھا، دوسری جگہ پر ورغلایا تھا، دھوکہ دیا تھا، وسوسہ دل میں ڈالا تھا۔ تینوں مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پھینک کر ان شیطانی جذبات کو دفن کیا تھا، ملیا میٹ کیا تھا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کو انہوں نے مقدم کر کے دنیا کے سامنے ایک عظیم تاریخ رقم کی تھی کہ اللہ کا حکم پوری دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہزاروں اسماعیل کو اگر قربان کرنے کی نوبت آ جائے، لاکھوں اسماعیل کو دفن کرنے کی نوبت اگر آ جائے اور قربان کرنے کی، ذبح کر ڈالنے کی نوبت آ جائے، تو اللہ کے حکم کے آگے اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس ذاتی جذبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا حکم مقدم ہے، تیرا فرمان سب سے آگے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مینا کے میدان کو بھی یادگار بنا دیا، اور شیطان کو جن 3 مقامات پر آپ نے روکا تھا، پتھر پھینک کر اس کا پیچھا کیا تھا، اس کو دفع کیا تھا، اس کی شر انگیزی کو دفع کیا تھا، اس کی دسیسہ کاری کو دفع کیا تھا، اس کی فریب کاری کا مقابلہ کیا تھا اور شیطانی جذبات کو کچل دیا تھا اور ابلیس کی راہ روک دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تینوں مقامات کو
تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے قیامت تک ایک واجب فریضہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب فریضہ قرار دے دیا کہ نہیں، تم نے یہ کام کرنا ہے، ابراہیم کی یاد کو تازہ کرنا ہے، قربانی کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ پورا حج آپ دیکھیے تو یہ قربانی کا مرہون منت معلوم ہوتا ہے، قربانی کا ایک مظاہرہ نظر آتا ہے۔ آپ قربانی نظر آتی ہے۔ دودھ پیتے بچے اسماعیل، نومولود بچے اسماعیل، اور نئی بیوی حضرت ہاجرہ، ابھی نیا بچہ پیدا ہوا، اس ہاجرہ اور اسماعیل کو کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں، بے آب و گیاہ میدان میں، ایک ریگستان میں، جہاں پر دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، یہاں تک کہ پانی بھی میسر نہیں ہے۔ آسمان آگ برساتا ہے اور چاروں طرف پتھر سے آگ برس رہے ہوتے ہیں، اور زمین پر گرمی کی وجہ سے دراڑیں پڑی ہوئی ہے، اور پتھر کا سما ہے، چاروں طرف گرمیوں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے، اور مشکلات ہی مشکلات ہیں، زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، وہاں پر بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اس کو برداشت کر جاتی ہیں، اس کو قبول کر لیتی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل میں مجھے کوئی چوں و چرا نہیں، مجھے کوئی سوال نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ جس اللہ نے حکم دیا ہے وہی ہماری حفاظت فرمائے گا، وہی ہمارے لیے انتظام کرے گا۔ پھر بشری تقاضے کے مطابق کوشش کرنا چونکہ انسان کی ذمہ داری ہے، اس بنا پر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے، تو وہ دوڑنا چونکہ تسلیم و رضا کا ایک نمونہ تھا، اللہ کی عبدیت کا نمونہ تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اعتراض کیے بغیر اس حکم کو مان لینے کا ایک مظاہرہ تھا، اور ایک ظاہری کوشش تھی کہ اللہ آپ نے چونکہ حکم فرمایا ہے کہ انسان اپنی بساط کے مطابق تھوڑی سی کوشش کر لے، تو اس بچے کو بچانے کی آخری کوشش کے طور پر میں ذرا دوڑتی ہوں۔ اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند ہے، اتنا پیار اس پر آ گیا، اس عبدیت پر اللہ تعالیٰ بھی فدا معلوم ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قیامت تک کے لیے کروڑ فرزندان توحید کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اس دوڑنے کو قبول فرما لیا، اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اربوں کھربوں انسان قیامت تک اسی طرح دوڑیں گے، اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر دوڑیں گے، اسی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے۔ سعی کرنا سبحان اللہ اس کو مسنون نہیں، واجب عمل قرار دے دیا گیا، اور یہ کام جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کو عبدیت کی ادا پسند ہے، بندگی کی ادا پسند ہے، اور تسلیم رضا کی جو ادا ہے وہ پسند ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ادا پسند ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمام خواہشات کو قربان کر دینا زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر کے، قیل و قال کیے بغیر، چوں و چرا کیے بغیر، سوال اٹھائے بغیر، مشکل سے مشکل حکم اور کٹھن سے کٹھن فرمان کی تعمیل کے لیے اگر انسان اپنی زندگی کی بازی لگا دے، جان کی بازی لگا دے، تمام خواہشات کو قربان کر دے، تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو بھی قربانی کرنی پڑے اس قربانی کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے جو جذبہ ہے وہ اگر انسان اپنے دل میں پیدا کر لے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز اور ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں زمزم کا پانی، وہ بھی حضرت اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہے، ہاجرہ کی قربانی کی یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ پھر مینا کا میدان وہ قربانی کے منظر کو یاد دلاتا ہے، اور پھر سبحان اللہ رمی جمرات کا سب سے مشکل فریضہ اور سب سے مشکل واجب جو کام ہے، رمی جمرات، یہ کنکری پھینکنا اور شیطان مارنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عمل بھی سب سے حج کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہ کام فریضہ بنا دیا گیا کہ شیطانی دسیسہ کاریوں کا مقابلہ کیا جائے، شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کیا جائے، شیطانی دھوکوں کا مقابلہ کیا جائے۔ نفس اور شیطان کا کھیل قیامت تک جاری رہے گا، اس کی مخالفت کی جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کو دفع کیا جائے، اس سے تصادم کیا جائے، اس سے جو ہے وہ سٹینڈ لیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ قربانی دے دی جائے، لیکن اللہ کے حکم کو مان لینا، اس کی تعمیل کرنا، اسے مقدم رکھا جائے۔ اس سے یہ جذبہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور پوری زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالتے ہوئے سبحان اللہ کی رضا سے سرخرو ہو جانے کی تعلیم اسلام ہمیں دے رہا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے اسلام کے تمام احکامات کی تعمیل میں ایک عشق و
محبت کی داستان نظر آتی ہے، قربانی کا ایک جذبہ نظر آتا ہے۔ پورا دین قربانی ہی قربانی ہے، پورا دین جاگسل جد جہد ہی جد جہد ہے، پورا دین اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام ہے، اور یہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پوری انسانیت کو قربانی کے جذبے سے سرشار کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کو بھی جنت نظیر بنا دینے اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی تعلیم سب سے بڑی تعلیم ہے، سب سے اہم تعلیم ہے، اور یہی جذبہ پوری انسانیت میں پیدا کرنا اسلام چاہتا ہے۔ اسلام کی چاہت یہی ہے، اللہ کا منشا یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی قربانی کے جذبے سے سرشار ہو جائے، ہم دوسروں کو مقدم رکھیں، ایثار سے کام لیں، قربانی سے کام لیں، اپنے بھائی کو پرائیورٹی دیں۔ آج حرام خوری ہے، آج کام چوری ہے، آج کرپشن ہے، آج بدعنوانی ہے، آج عوام کا خون چوسا جاتا ہے، ہزاروں اربوں کھربوں روپے بیرون ملک بھیج کر اپنے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ چوری، یہ ڈکیتی، یہ بدعنوانی، یہ قومی امانت میں خیانت، اور یہ کرپشن، اور یہ رشوت ستانی، اور یہ سود خوری، حرام خوری، اور چوری، اور ظلم کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اور دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ جذبہ قربانی نہیں ہے، جذبہ قربانی نہیں ہے۔ یہ تو حرام کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس سے آگے دوسرے کو مقدم ٹھہرانا، دوسروں کو پرائیورٹی دینا، دوسرے کو ترجیح دینا، ایثار سے کام لینا، جذبہ قربانی اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ پوری انسانیت کی نجات کے لیے اور پوری انسانیت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راہ نہیں ہے پوری دنیا کو جہنم سے بچانے کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے، اور دنیاوی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں ان سے نکالنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری قوم میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا جائے، پوری ملت میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس قربانی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جوڑ کر اس کا رشتہ اور تعلق اس قربانی سے وابستہ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ قربانی معمولی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور یہ بہت بڑا ایک عظیم الشان، ایک سبحان اللہ، ایک عظیم جذبے کا نام ہے، اور عظیم نیت کا نام ہے، نیت کی پاکیزگی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اور پوری زندگی کو اس قربانی کے جذبے سے سرشار کر دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور قربانی کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے پوری زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے سرخرو ہو جانا، یہ قربانی کا ہدف ہے، یہ قربانی کی انتہا ہے، یہ قربانی کا فائدہ ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ محترم ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، اور وہ ہے اصل قربانی، وہ جذبہ اصل قربانی، وہ نیت اصل قربانی، حکم کی تعمیل میں چوں چرا نہ کرنا، یہ ہے اصل قربانی۔ باپ نے بھی تعمیل حکم کے لیے جلدی کا مظاہرہ کیا اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا، اور باادب بیٹے نے بھی فرما برداری کا اور تعمیل حکم کا مظاہرہ کیا۔ وہ باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو تھی وہ اصل قربانی تھی۔ اس قربانی کا فدیہ جنت کے سے مینڈا بھیج کر، دمبا بھیج کر اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا، وہ تو اس قربانی کا فدیہ تھا۔ وہ جانور ہمیں یاد رہ گیا، اصل قربانی ہم نے بلا دی، صرف جانور یاد رہ گیا، اصل قربانی ہم نے بلا دی۔ محترم ناظرین، اگر قربانی کے پیچھے اتنی بڑی تاریخ ہے، اتنا بڑا جذبہ ہے، اتنے بڑے مفادات وابستہ ہے، اتنی بڑی روحانی تعمیر و ترقی کے روشن امکانات اگر اس سے وابستہ ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اگر قربانی میں پنہا ہے، تو اس قربانی میں ہم کیوں پیچھے رہے؟ الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے قربانی کی جو اپیل جاری ہے، اس اپیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور جذبہ قربانی کا مظاہرہ کرنا، دل پر کچھ بھی گزر جائے اور تکلیف کیوں زیادہ ہی کچھ نہ ہو جائے، ہم واجب قربانیوں کے ساتھ ساتھ مزید نفلی قربانیوں میں شریک ہو کر کیوں ہم پوری دنیا میں عید کی خوشیاں تقسیم نہ کر دیں؟ کیوں عید کی خوشیوں میں ہم پوری دنیا کے مظلوم اور غریب عوام کو شریک نہ کر لیں؟ کیوں قربانی کے بے شمار فائدوں سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کیوں ہم اپنے لیے الاٹ نہ کر لے، مقدر نہ کر لے؟ اس کے لیے کون کون ہے جو ابھی فون اٹھانے کو تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جذبے سے اللہ تعالیٰ تمام سب کو سرشار فرما دے۔ میں دیکھتا ہوں لائن پر کون ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں نے آپ سے ایک قربانی کے سلسلے میں ایک سوال پوچھنا تھا، جی فرمائیے۔ پوچھنا تھا۔ جی جس طرح ہم دوسرے ملک میں قربانی اگر دیں، جس طرح پاکستان میں دیں، تو ادھر پاکستان اور اس کے ٹائم میں 4 گھنٹے کا فرق ہے، تو ادھر مثال کے طور پہ اگر
نماز 9 o'clock صبح ہوتی ہے، تو پاکستان میں تو اس وقت دن کا 1 بج چکا ہوتا ہے، تو اگر وہ ہماری قربانی دیتے ہیں صبح اپنی نماز کے بعد، تو ہم نے تو اس وقت نماز نہیں پڑھی ہوتی عید کی، تو کیا قربانی اس طرح ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں پلیز۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم مسئلہ پوچھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قربانی جس کی طرف سے کرائی جا رہی ہے، جو قربانی کروا رہا ہے اپنے نمائندے کے ذریعے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کو سنائی دے رہی ہوگی، آپ شاید ٹی وی پر۔ جی تو قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی نفس وجوب کا ایک تعلق ہے، واجب ہونے کا۔ قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب قربانی کروانے والے کے ہاں عید کے دن کی صبح صادق ہو جائے۔ عید کے دن کی صبح صادق ہوتے ہی نفس وجوب کا تعلق قربانی کروانے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو قربانی صبح صادق شروع ہونے سے پہلے قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ صبح صادق ہونے سے پہلے عید کے دن، پہلے دن صبح صادق ہونے سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے اوپر قربانی گویا یہ سمجھا جائے گا کہ واجب ہوئی ہی نہیں۔ جیسا کہ عصر کا وقت ہونے سے پہلے ظہر کا وقت ابھی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو عصر کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی ابھی تک، تو عصر کی نماز فرض ہوتی ہی نہیں ہے، وقت آنے پر فرضیت کا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں ادائیگی آخر وقت تک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے ہاں ایام نحر کی صبح صادق کا، یعنی عید کے دن پہلے دن کا کہ صبح صادق کا ہو جانا یہ ضروری ہے۔ تو وہاں پر بالکل سویرے قربان کرنے سے، ہاں جہاں پر جانور ہے اس جگہ پر کہیں نہ کہیں عید کی نماز بھی ہو جانی چاہیے۔ جانور جس جگہ پر ہے اس جانور کو ذبح کرنے کا تعلق عید کی نماز سے ہے، اور قربانی کے واجب ہونے کا تعلق عید کے دن کے صبح صادق کے داخل ہونے سے ہے، یعنی عید کے دن کے صبح صادق داخل ہوتے ہی قربانی کرانے والے کے ہاں جب صبح صادق داخل ہوگی، فجر کا اول وقت شروع ہوگا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، صبح صادق شروع ہو جائے گی، یعنی اول وقت جو فجر کا شروع ہوگا، پہلا وقت، تو اس وقت جو ہے وہ قربانی کرانے والے پر ابھی قربانی واجب ہوگی۔ تو قربانی کا واجب ہو جانا اور قربانی کرانے والے کے ہاں صبح صادق کا شروع ہو جانا یہ قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور جانور جس ملک میں ہے اس ملک میں کہیں نہ کہیں عید کی نماز اگر شہر میں کسی ایک جگہ بھی ہو جائے تو ذبح کرنا درست ہے، ذبح کرنے کا جواز ہو جاتا ہے۔ تو بعض مسجدوں میں ایک جماعت جو ہے وہ جلدی سے کر لیتے ہیں تاکہ پورے شہر والوں کے لیے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا جلد از جلد جو ہے وہ جائز ہو جائے۔ تو اگر نمائندے کے ذریعے قربانی کروائی جا رہی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے آپ کے ہاں عید صبح صادق کم از کم شروع ہو جائے۔ تب مثال کے طور پر صبح صادق اگر یہاں فار ایگزامپل 3 بجے اگر شروع ہو رہا ہے صبح سے، تو 4 5 6 7 8، تو کم از کم پاکستان میں 8 بجے ذبح کروانا ضروری ہے۔ 8 بجے سے پہلے اگر ذبح کروائیں گے تو سمجھا یہ جائے گا کہ قربانی کرانے والے کے ہاں ابھی تک صبح صادق شروع نہیں ہوئی، اسی دن اگر ایک ہی دن میں عید ہوئی۔ لیکن اگر دوسرے دن قربانی کی جا رہی ہے تب تو وہ وقت گزر چکا ہے، لہٰذا جواز میں کوئی یعنی حرج نہیں ہے، جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ تو عام طور سے اگلے دن ہماری ساری قربانیاں ہوتی ہیں، تو جو لوگ دوسرے دن عید کروا رہے ہیں، جو لوگ یہاں اتوار کو عید منائیں گے تو ان کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ اتوار کو ہم زیادہ سے زیادہ قربانیاں کروائیں گے۔ ہمارے ہاں برطانیہ میں اس سال سنیچر کو عید ہے، سیٹرڈے کو عید ہے، تو سنڈے کو ساری قربانیاں کروائی جائیں گی۔ تو جن کا پہلا دن ہے ان کے لیے وہ دوسرا دن ہوگا، قربانی کرانے والوں کے لیے دوسرا دن ہوگا، اور جس ملک میں کرائیں گے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہوگی، پہلا دن گزر چکا ہوگا، اور پھر دوسرے دن جن کی قربانی ہوگی، جو لوگ عید کریں گے یہاں سنڈے کو، ان کے لیے بھی کوئی شرعی لحاظ سے مسئلے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ 8 9 بجے کے بعد ہی کرواتے ہیں، 10 11 بجے اس طرح کے وہ ٹائم بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو امام قاسم صاحب ماشاءاللہ الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو قربانیاں کرواتے ہیں، تو یہاں کے دونوں قسم کے مسلمان، جو لوگ سیٹرڈے کو عید منائیں گے ان کے لیے بھی، اور جو لوگ سنڈے کو عید منائیں گے ان کے لیے بھی قربانی
مسئلے کی روح سے صحیح ہونے کے لیے جس طرح کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، اس کا خیال پوری طرح رکھا گیا ہے اس پر قربانی کے نظم میں، قربانی کے طریقہ کار میں۔ تو امید ہے میری اس گفتگو سے آپ کا جواب واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ بھی اگر کسی نے پوچھنا ہے تو وہ سوال بھی کریں۔ اور سب سے بڑھ کر جس بات کے لیے میں ابھارنا چاہتا ہوں، جس بات کے لیے آپ کو شوق دلانا چاہتا ہوں، جس بات کے لیے میں آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ بڑے پیمانے پر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور بہت زیادہ ہم پیدا کریں۔ جتنا زیادہ جذبہ قربانی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، اتنا ہی فائدہ ہے، اتنا ہی اجر و ثواب ہے، اتنا ہی اس کا سبحان اللہ اس میں خیر و برکت ہے۔ روحانی فائدے کتنے زیادہ ہیں اس کا تو لاکھواں حصہ بھی میں بیان نہیں کر سکا۔ ابھی جو اسلام کا مطلب کیا ہے، دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اپنے عقل چلانے کا نام دین نہیں ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنے جذبے کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ بس ہمارا جذبہ ہی یہ ہو کہ ہم رب چاہی زندگی گزارے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کی مرضی کیا ہے، میرے اللہ کا منشا کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کا فرمان کیا ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکمت معلوم ہو کہ نہ ہو، دنیاوی فائدہ سامنے آئے کہ نہ آئے، سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی معقولیت یہ ہے کہ جو خالق و مالک ہے، جو میرا بنانے والا ہے، اس کا حکم ہے، اس کے حکم کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اس کا ویلیو اتنا زیادہ ہے کہ سبحان اللہ اس حکم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دینا سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، سب سے بڑی سرخ روئی کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کریڈٹ ہے، سب سے بڑی خوشی ہے۔ ہماری بھی خوشنودی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اللہ کے رضا کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے۔ اب کون سا حکم کس وقت کے لیے دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ کے حکم پر لانا ہے، حکم پر لانا ہے۔ ایک باپ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا چوں و چرا نہ کرے، بس باپ کا حکم آ گیا، اس پر وہ فریفتہ ہو جائے، اس پر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس بات سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے والد صاحب نے کہا، میرے ابو نے کہا، میرے باپ نے کہا، میرے استاذ نے کہا، یہ ہر استاذ اپنے شاگردوں سے یہی چاہتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے یہی چاہتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے یہی چاہتی ہے۔ تو ہم اگر دنیا میں یہ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں مخلوق ہی ہیں، جس سے ہمارا مطالبہ ہوتا ہے، جس سے ہمارا تقاضا ہوتا ہے، جس سے ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے، تو وہ تو کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، دونوں انسان ہیں، لیکن وہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا رب ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ساتوں آسمان اور زمینوں کا بنانے والا ہے، عرش و کرسی کا مالک ہے، بحر و بر پر جس کی تنہا حکمرانی ہے، اور جس کی بادشاہت ہر چیز پر قائم ہے، اور جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، جو لیس کمثلہ شیء ہے، جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ کوئی شریک ہے، جو تنہا قوت ہی قوت ہے، تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، جس کے علم کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ کل کائنات اس سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اربوں کھربوں مخلوقات کی عقل کو اور علم کو اگر جمع کیا جائے تو وہ اٹلانٹک کے مقابلے میں سب ملا کر ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کی طاقت کی انتہا جہاں پر ہوتی ہے، وہاں سے جس کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے وہ ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اس اللہ پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے، اس اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام طاقتوں کو اور تمام قوتوں کا کی پونجی ہے اس کو نچھاور کر دینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے قربانی ہمیں بہترین تعلیم فراہم کرتی ہے، بہترین ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قربانیوں سے لبریز زندگی کے ذریعے یہی سبق ہمیں دیا ہے، اور یہی معقولیت ہمیں سمجھائی ہے کہ تمام عقل پر لوگ عقلی دلائل تلاش کرتے ہیں، حکمت پوچھتے ہیں، دنیاوی فائدہ پیچھے کون سے حکم کے پیچھے کیا کار فرما ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ شیوہ بندگی کے منافی ہے، یہ جذبہ عبدیت کے خلاف بات ہے۔
سب سے بڑا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، سب سے بڑی معقولیت، سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، حکم آ گیا بس اس کی تعمیل ہو جانی چاہیے۔ یہ جذبہ اگر ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جائے تو دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے، گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، پوری دنیا ایک اللہ کی عبدیت اور بندگی کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے یہی جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نشاد بول رہا ہوں۔ میں کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز دعا کریں جو ہماری پاکستانی سسٹر کو اٹیک کیا گلفرڈ میں، اوہو، اچھا اس کو شفا دیں پلیز، اس کے لیے دعا کریں۔ اچھا مجھے تفصیلات ابھی معلوم نہیں ہوئی، میں ذرا معلوم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نہیں، وہ اس کو اٹیک کرے اللہ، شاید ایک ہفتہ پہلے سنڈے مارننگ پہ گھر جا رہی تھی واپس، اور کسی نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اچھا یہ کوئی قتل کر دیا؟ ہاں، قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا خاتمہ فرمائے، ایسے حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کی دشمنی اور شر پسندوں کے شر سے، شر انگیزی سے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، تمام انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بھائی چارہ دوبارہ قائم ہو، محبت کا جذبہ پروان چڑھے، اور اثار اور قربانی کا جذبہ دنیا میں پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ قربانی کا جذبہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مفاد پرستی پیدا ہوتی ہے اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی پر کوئی اتر آتا ہے تو پھر جان لیوا ثابت ہوتی ہے دشمنی، اور یہی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو میں نے قربانی کے حوالے سے جو بات عرض کی ہے اس میں یہ پہلو نمایاں تھا کہ جذبہ قربانی سے پوری دنیا اگر سرشار ہو جائے تو یہ جنت نظیر بن جائے، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، بھائی چارہ قائم ہو جائے، مفاد پرستی ختم ہو جائے، خود غرضی ختم ہو جائے، ہر ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ انسان دوسرے کے لیے راستہ چھوڑ دے، خود کھائے بغیر دوسروں کو کھلائے، خود بھوکا رہے اور دوسروں کا پیٹ بھرے، خود پیاسا رہے دوسروں کو پلائے۔ یہ جذبہ اسلام پیدا کرتا ہے، الامان والحفیظ۔ پوری انسانیت کے لیے ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر۔ اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دشمنی سے، ہر قسم کے شر سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ صبح شام سارے بھائی بہن قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ گھر سے نکلتے وقت معوذتین پڑھ کر بھی دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کر بھی دم کریں، اور اللہم انا نجعلک فی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ بھی پڑھے، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ تو یہ ساری دعائیں پڑھ کر نکلیں، اپنے اوپر دم کر کے نکلیں، حصار بند کر کے نکلیں۔ اور بھی بعض دعائیں ہیں، دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہے، وہ ذرا مشکل دعا ہے، اس کا فائدہ لوگوں نے بہت زیادہ محسوس کیا کہ ہر قسم کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں تو جن کا اس پر عمل تھا تو ان کو پکڑ کر وہ پستول یہاں کان پٹی پر رکھ کر پستول چلانے کی بار بار کوشش کی، وہ پستول بند ہو گئی، پستول بھی بند ہو گئی۔ یہ تازہ واقعہ ہے، 1-2-4 سال کے اندر کا واقعہ ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر رکھی ہے، لیکن وہ زندگی بھر کا معمول بنانا اسے چاہیے، روزانہ کا معمول ہم بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم حفاظت کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگیں، اور استعاذہ کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں ہم پڑھیں۔ استعاذہ کہتے ہیں اللہ سے پناہ مانگنا، ہر چیز میں، دشمن کے دشمنی سے اور پریشان حالوں کی پریشانی سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔
مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس ملک کے بہت بڑے ایک عالم دین، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ اور اللہ والوں کے محبوب حضرت مولانا سلیم دھورات صاحب لیسٹر میں انہوں نے اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ لیسٹر کی اسلامی دعویٰ اکیڈمی کے سربراہ حضرت مولانا سلیم دھورات صاحب نے استعاذہ پر مشتمل جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع فرما دی، یعنی اللہ سے پناہ لینے کی، اعوذ نعوذ استعیذ نستعیذ، یا دوسرے الفاظ کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنے والی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب بنائی ہے ماشاءاللہ۔ تو اتنا اطمینان ہوتا ہے، اتنی ماشاءاللہ اتنا سکون ملتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری دعائیں انسان ایک مرتبہ پڑھ لے تو گویا اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو روزانہ چند منٹ کی ضرورت ہوگی، وہ ساری دعائیں کوئی پڑھ سکتا ہے۔ وہاں لیسٹر کی اسلامک دعویٰ اکیڈمی سے حضرت مولانا سلیم دھورات صاحب کی یہ کتاب کوئی لے بھی سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے یہ اعلان کیا تھا یا اپنے پروگرام میں بتایا تھا، تو بعض لوگ وہاں گئے، انہوں نے کتاب لی، تو حضرت نے بھی مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا کہ آپ نے کبھی ذکر فرمایا تھا شاید۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت کو درجات عالیہ سے نوازیں اور اللہ تعالیٰ برکات سے نوازیں، ان کے علم میں، عمر میں اور قوت کارکردگی میں، صحت میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائیں اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہیں۔ وہاں اور بھی اللہ والے بزرگان دین ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ عاطفت بھی رکھے۔ ہمارے امام قاسم صاحب کے سسر صاحب ہیں، حضرت مولانا ایوب سورتی صاحب دامت برکاتہم، مجلس دعوت الحق کے ذمہ دار، اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، بہت بڑی بزرگ ہستی ہے ماشاءاللہ۔ ان حضرات کی صحبت سے یہاں کے مسلمان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تواضع عطا فرمائی ہے، ان کا فیض صحبت حاصل کیے بغیر پورا دین ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا۔ اللہ والوں کی صحبت سے پورا دین آ سکتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، تجربہ گواہ ہے کہ تنہا کوئی صرف کتابوں کا مطالعہ کر کے اور نرا مطالعہ انسان کو کمال تک کبھی بھی نہیں پہنچاتا۔ اللہ کا عشق اور محبت یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، یہ دولت سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے، اور یہ اللہ والوں کے فیض و صحبت کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں اکابر کی صحبت میں پوشیدہ ہیں، یعنی تمہارے اکابر کے ساتھ رہو گے تو برکتیں ملیں گی، تو دعائیں ملیں گی۔ یہ محرومی کی بات ہے کہ اکابر سے انسان کٹ جائے، جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، یہ محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو صحیح طریقے سے علم دین حاصل کرتے ہوئے، دینی معلومات سے فائدہ مند ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، قربانی ہی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مشک بار تذکرہ جتنا بھی کیا جائے کم ہے، جتنا بھی کیا جائے اس کے ایک ایک حصے سے، اس واقعے کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ محسوس ہوتا ہے، روحانیت ہی روحانیت نظر آتی ہے۔ اصلاح کا سامان ہر واقعے میں وافر مقدار میں موجود ہے، اور ان کا گہرائی سے اگر مطالعہ کیا جائے تو سبحان اللہ عجیب کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اپنی تنگ دامانی کا احساس، اپنی بے بضاعتی کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ خیال مزید اجاگر ہوتا ہے کہ ہم اصلاح نفس کی ہم کوشش کریں، اصلاح نفس کی ہم کوشش کریں، اور اپنے اعمال اور اخلاق کا تزکیہ کرنے کے لیے ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور ان واقعات کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، کتنی کوتاہی ہے، اور ہماری نیتوں میں کتنا نقص باقی ہے، کتنا زیادہ نقص باقی ہے۔ تو یقین مانیے ایک جذبے سے سرشار ہو کر آپ لوگ جو ہے وہ قربانی کے لیے فون کال کریں، ابھی فون اٹھائیں 03,999,786۔ جتنی زیادہ قربانیاں دیں گے، وہ تو غریبوں کا مقدمہ آپ کی عدالت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ کے ضمیر کی عدالت میں
محروم القسمت لوگوں کا مقدمہ لے کر، اور وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، تو ان محروموں کی محرومی کا رونا ہم رو رہے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کا رونا ہم رو رہے ہیں، اور مصیبت زدہ انسانوں کی مصیبت کا رونا ہم رو رہے ہیں، اور غریبوں کی غربت اور فقر کا مقدمہ ہم آپ کے ضمیر کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک دو اضافی قربانیوں کا دے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس ادارے میں فون کر کے ڈونیشن دے کر اگر آپ نے حصہ لے لیا، اگر آپ نے کچھ مزید قربانیاں دے دیں، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا بگڑے گا؟ لیکن یقین مانیے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، مختلف ملکوں میں بیک وقت ماشاءاللہ اس قربانی پروجیکٹ نے ایک تہلکہ برپا کیا ہے، ایک انقلاب برپا کیا ہے، ایک تبدیلی برپا کی ہے، اور پوری دنیا میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی ہے، محبتوں کی لہر دوڑا دی ہے، اور عید کی خوشیوں میں تمام اپنے محروم بھائیوں بہنوں کو شریک کرنے کا ایک جذبہ پوری دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ انسانیت کو اس اپیل نے فروغ دیا ہے، محبتوں کو اس اپیل نے فروغ دیا ہے، اور بھائی چارے کو فروغ دیا ہے، ایک دوسرے کے خیال کرنے کا درس اس اپیل نے پوری دنیا میں عام کیا ہے، اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور قربانی کی عید میں گوشت وغیرہ تقسیم کر کے سب کو عید کی خوشی میں شامل اور شریک کر لینے کا جو جذبہ ہے اس کو پوری دنیا میں عام کیا، اور بے شمار لوگ اس اپیل کی اور اس قربانی پروجیکٹ کی ڈیلیوری سے سبق حاصل کرتے ہوئے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک جذبہ فروغ پا رہا ہے، اور دوریاں ختم ہو رہی ہیں، فاصلے سمٹ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بھائی چارہ اور محبت کو فروغ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو بہنوں کو قربانی اپیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز فون اٹھائیں، 03000 999 786 اس نمبر پر کال کریں۔ وقفے کے لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔